السلام علیکم ناظرین، جنرل ریسرچ ٹی وی کے کرنٹ افیئرز سیگمنٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، ہم آپ تک لے کر آتے ہیں ریسرچ بیسڈ انفارمیٹیو ویڈیوز۔ ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان ہونے والے معاہدے کے بارے میں بات کی، جس کو ابراہم اکارڈ 2020 کا نام دیا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے فلسطین میں یہودیوں کی آباد کاری، عرب اسرائیل جنگیں، مصر اور جارڈن کا اسرائیل کے ساتھ معاہدے اور حالیہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل معاہدے کے بارے میں جانا، اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ کس طرح نیشنلسٹک انٹرسٹ یا قومی مفادات اس معاہدے کے پس پشت ہیں، اور آج ہر تجربہ کار شخص اور ہر ملک اس معاہدے کو اسی بنا پر پرکھ رہا ہے۔ تو ناظرین، اس معاہدے کی ہسٹری کے متعلق جاننے کے لیے آئی کارڈ میں دی گئی متحدہ عرب امارات اور اسرائیل معاہدے کی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ ناظرین، آج ہم اس معاہدے کو مختلف پرسپیکٹیوز، مختلف لینزز اور مختلف ڈائمینشنز میں دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور ہم بتائیں گے کہ کس طرح مڈل ایسٹ میں اسٹریٹجک بلاک ایک سے دوسری طرف شفٹ ہو رہے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں مختلف 4 اینگلز سے اس معاہدے کو دیکھیں گے اور فیصلہ آپ پر چھوڑیں گے، آیا کہ آپ کس پرسپیکٹیو کو اس معاہدے کا اصل مقصد سمجھتے ہیں۔ تو وہ 4 پرسپیکٹیوز درج ذیل ہیں۔ تو ویورز، نمبر 1، کیا یہ معاہدہ ٹرمپ کی الیکشن جیتنے اور نتن یاہو کی کرپشن الزامات سے بری ہونے اور اپنی ساکھ برقرار رکھنے کی ایک کڑی ہے؟ ویورز، نمبر 2، کیا یہ معاہدہ ایران کے مڈل ایسٹ میں بڑھتے ہوئے انفلوئنس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پروان چڑھایا جا رہا ہے؟ ویورز، نمبر 3، کیا یہ واقعی فلسطین میں غیر قانونی قبضے کو روکنے کے لیے ایک کوشش ہے؟ ویورز، نمبر 4، یا پھر خطے میں بڑھتے ہوئے چائنا ڈومیننٹ بلاک کو سبوتاج کرنے کی کوشش ہے؟ تو ویورز، بڑھتے ہیں اپنے پہلے پرسپیکٹیو کی جانب۔ ناظرین، ایک مشہور مقولہ ہے کہ سکسیس ہیز مینی فادرز بٹ فیلئر از این آرفن۔ آسان الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی کے بہت سارے باپ ہوتے ہیں، لیکن ناکامی ہمیشہ یتیم ہوتی ہے۔ ناظرین، اس متحدہ عرب امارات اور اسرائیل معاہدے کا سب سے زیادہ کریڈٹ لینے والوں میں امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو سر فہرست ہیں، جو کہ اس مقولے کے مطابق اس معاہدے کو کامیابی اور خود کو اس کا فادر تصور کرتے ہیں۔ تو کیا ان کا یہ موقف درست ہے، اور اس معاہدے کی ٹائمنگ کیا شو کرتی ہے؟ ناظرین، امریکہ کے صدارتی انتخابات نومبر سے شروع ہو رہے ہیں، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک مضبوط امیدوار جو بائیڈن کا سامنا ہے۔ اس موقع پر یہ معاہدہ ٹرمپ کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے، اور اس معاہدے کو جو بائیڈن ان کے حریف صدارتی امیدوار کی طرف سے بھی پذیرائی مل رہی ہے، اور یہ ٹرمپ کو پرو اسرائیل ووٹرز کی حمایت بھی دلوا سکتا ہے۔ اسی طرح اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو، جن پر کرپشن کے الزامات ہیں اور وہ بھی انتخابات کے دہانے پر ہیں، وہ بھی اس معاہدے کو اپنے لیے ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی مانتے ہیں اور اپنی ساکھ کو حاصل کرنے کے لیے پر امید ہیں۔ اور اسی تناظر میں داؤد خطاب، جو کہ ایک فلسطینی صحافی ہیں، دا واشنگٹن پوسٹ میں اپنی رائے میں اس معاہدے کو محض ٹرمپ کی الیکشن میں کامیابی کا ایک پلائے یا سازش قرار دیتے ہیں۔ تو ویورز، اب چلتے ہیں اپنے دوسرے پرسپیکٹیو کی طرف۔ ایران، جو کہ ویسٹرن نیریٹو کا سٹرونگ اپوننٹ ہے اور عرب اور اسرائیل ممالک سے بھی مخالف سمت میں ہے، اور مسلم ممالک میں ان ممالک یعنی عرب اور اسرائیل کے اینٹی فیکشنز کا بھی حامی ہے۔ اس کا اثر و رسوخ ان ممالک کے لیے ہمیشہ سے خطرہ رہا ہے۔ ناظرین، مئی 2019 کے فجیرہ اٹیکس میں، جس میں متحدہ عرب امارات سمیت سعودی عرب کے 4 بحری جہاز حملے میں تباہ کر دیے گئے تھے، اور اس حملے کا شبہ ایران پر ظاہر کیا جا رہا تھا۔ اس پر عرب ممالک نے جامع پالیسی مرتب کرنے اور ایران کو کاؤنٹر کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تو اگر اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے تو یہ اس کی بھی کڑی ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل بھی ایران کے حامی گروہ حزب اللہ سے حالت جنگ میں ہے، تو دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے کی پالیسی پر یہ معاہدہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ اس فیصلے کی بنا پر وہ اسرائیل سے اکنامک، سیکیورٹی اور ٹیکنالوجیکل ٹائز کو مضبوط کر کے اور سیکیورٹی سے متعلق دوسرے معاملات میں کوآپریٹ کر کے ایران کے انفلوئنس کو کاؤنٹر کر سکیں۔ ویورز، اب چلتے ہیں اپنے تیسرے پرسپیکٹیو کی طرف۔ ناظرین، متحدہ عرب امارات نے اس معاہدے کو امن معاہدہ قرار دیا ہے، کہا ہے کہ اس معاہدے سے ویسٹ بینک میں یہودی آباد کاریاں معطل ہو جائیں گی۔
اس تناظر میں ابو ظبی کے شہزادے محمد بن زید ال نہیان نے بیان دیا ہے کہ ایک معاہدہ ہو گیا ہے جس میں اسرائیلی قبضہ کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ اس میں شہزادے کی جانب سے سٹاپ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ مکمل بند کر دیا گیا ہے، لیکن اصل معاہدے اور ٹرمپ کے بیانات میں سسپینڈ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس سے مراد عارضی معطلی ہے۔ تو اس بیانیے میں دو رائے ثابت ہو رہی ہیں، لیکن عرب اتھارٹیز اس فیصلے کو امن کی طرف ایک قدم قرار دے رہی ہیں اور یہودی آباد کاریوں کو روکنے کے لیے اس قدم کو سراہ رہی ہیں۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس اہم فیصلے پر فلسطین کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا اور وہ کیوں اس معاہدے کی مخالفت کر رہا ہے۔ ویورز، اب چلتے ہیں اپنے چوتھے پرسپیکٹو کی جانب۔ ناظرین، چائنا جو کہ ہر فرنٹ پر یو ایس اے کو کاؤنٹر کر رہا ہے، چاہے وہ اکنامک فرنٹ ہو یا ڈپلومیٹک فرنٹ ہو یا پھر عالمی وبا کے مؤثر اقدامات ہوں جو کہ امریکہ کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے، اور یو ایس اے بھی ہر ریجن میں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہر جتن اپنا رہا ہے، چاہے وہ ساؤتھ ایشیا میں انڈیا کی صورت میں ہو یا مڈل ایسٹ میں اسرائیل کی صورت میں۔ ناظرین، جیسا کہ حالیہ ایران چائنا ڈیل میں چائنا نے ایران میں $400 بلین کی سرمایہ کاری کی حامی بھری ہے، اور اسی طرح چائنا کا ون بیلٹ روڈ انیشیٹو جیسا منصوبہ مشرق وسطیٰ میں فلرش کرے گا۔ لیکن یہاں یہ پرسپیکٹو بھی ہو سکتا ہے کہ یو ایس اے اپنے حامیوں کو اکٹھا کر رہا ہے تاکہ چائنا کے بڑھتے ہوئے انفلوئنس کو مڈل ایسٹ میں کم کر سکے اور اس کو اتنا روم نہ دے کہ وہ آسانی سے دوسرے ممالک کو اپنے ساتھ اس میں شامل کر کے اپنی اسٹریٹجک اسٹرینگتھ کو مزید مضبوط کر سکے۔ تو ناظرین، یہ چار تناظر ہو سکتے ہیں جو کہ اس معاہدہ کے ڈرائیونگ فورس کے طور پر مانے جا سکتے ہیں، لیکن ایک بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ قومی مفادات ہی مقدم ہیں، اور اس بات کی تصحیح فلسطینی رہنما ہینن ایشروائی نے اپنے ایک ٹویٹ میں کی ہے اور محمد بن زید ال نہیان کے بیان کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کو کبھی اپنے ملک کے چوری ہونے کی اذیت کا سامنا نہ کرنا پڑے، آپ کو کبھی قید میں رہنے کی اذیت کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور آپ کو اپنے گھر کے گرنے اور پیاروں کے قتل کا سامنا نہ کرنا پڑے، آپ کو کبھی آپ کے دوستوں کے ذریعے فروخت نہ کیا جائے۔ تو ناظرین، حقائق کو جاننے کے بعد فیصلہ کریں کہ کون سا پرسپیکٹو یا تناظر اس معاہدے کی حقیقی وجہ ہے۔ اس معاملے پر مزید آراء اور پاکستان کا موقف جاننے اور پاکستان کا رول جاننے اور ہر طرح کی پیش رفت جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔